آج سے انشاءاللہ حدیث کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ نماز کے متعلق، اور شروع کی چند احادیث وہ وضو کی خاص حیثیت نماز کے ساتھ، اس کے متعلق چند احادیث۔ یہ نماز اور لوازمات نماز۔ Today inshallah the hadith that we are going to start, there are series of hadith about salah and the requisites of salah. Today inshallah we are going to start a hadith about wuzu and special relationship with wuzu with salah. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا وضو نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی تا وقت کہ وہ وضو نہ کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ has narrated the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has said that a person's salah is not accepted if they are impure until they make wuzu. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی، اور کوئی صدقہ ایسا قبول نہیں ہو سکتا جو ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے کیا جائے۔ Narrated by Sayyidina Ibn Umar radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alayhi wasallam has said that no salah is accepted without wudu and purity, and no sadaqah or charity is accepted which is made with wealth achieved through impermissible or haram means. عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی طہور میں ہے، اس کی تحریم تکبیر ہے، اور اس کی تحلیل تسلیم ہے۔ Narrated by Sayyidina Ali al-Murtada radiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alayhi wasallam said that the key to salah is in wudu, and the tahreem is in takbir, and tahleel is in taslim. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ has narrated the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that the key to the heaven is salah, and the key to salah is wuzu. So inshallah now we'll explain these hadiths. Just like we understand fully, and it's a well accepted fact for us, for our minds, that without purity salah is not accepted, without wuzu salah is not accepted. Similarly, any sadaqah that one may give and their money is not pure, then they can rest assured that their sadaqah is not going to be accepted. Therefore our ulama say that if somebody gets some haram impermissible money without knowing, or they later learned, or they later realized, or they later thought that I've done something wrong, and they want to get rid of that money, they will give it in a charity, but they will not expect any reward from it. This is a masala of the Sharia. Because Allah subhanahu wa ta'ala is pure, and Allah subhanahu wa ta'ala only accepts pure. إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala accepts from the pure people, Allah fearing people. Allah. تو جس طرح وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، ایک حدیث پہلی حدیث جو پڑھی
اسی طرح حرام مال کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی حرام مال کہیں سے آ جائے بغیر جانی، یعنی اس کو معلوم نہ ہو، بعد میں پتہ چلے، یا بعد میں اس کو احساس ہو کہ میں نے غلط کام کیا، تو اس مال سے نجات پانے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اس مال کو دے دے گا، کسی کو بھی، غریب کو، ضرورت مند کو، جس کو بھی کہیں بھی دے دے گا، اور اس پہ ثواب کی توقع نہیں رکھے گا، امید نہیں رکھے گا مجھے ثواب ملے گا. اس پہ ثواب کی امید رکھنا اللہ تعالیٰ سے وہ جائز نہیں ہے. دوسری حدیث سے پڑھی، بلکہ دوسری اور تیسری حدیث دونوں تقریباً ایک ہی موضوع کی، کہ مفتاح الصلاح، مفتاح کہتے ہیں چابی کو یا کنجی کو، کی کو. تو مفتاح، اس حدیث کی جو 2-3 مطالب لکھے ہیں حضرت نے دونوں حدیث کی ذیل میں، وہ یہ ہے کہ چابی جو ہوتی ہے اس کے بغیر جب کوئی دروازہ بنایا جاتا ہے اس کی چابی بنائی، اس میں تالا ہوتا ہے، اس کی چابی بنائی جاتی ہے. تو قیمتی چیزوں پہ ایسا دروازہ لگایا جاتا ہے کہ جس کے اوپر لاک ہوتا ہے کہ وہ کھلتا نہیں ہے، صرف چابی سے ہی کھلتا ہے، چابی کے بغیر کھلنے کا امکان نہیں ہوتا. اور جب چابی ہوتی ہے تو ضرور کھل جاتا ہے. اور اس چابی کا بنانے والا اس بات کی ضمانت لیتا ہے کہ چابی کام کرے گی. یہ 3 باتیں ذرا ذہن میں رکھنے کی ہیں حدیث سے متعلق. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has said that Salah, Tuhur is the key to Salah, and Salah is the key to Jannah, and Tuhur is the key to Salah. So it should be understood that key is made for opening a lock, and locks are placed over something precious, something valuable. And if one has a key, the door does open. And if there is no key, then there is no chance of the door opening. And the one who has made the lock, that makes the key as well, the manufacturer. And that takes surety that using that key, the lock will be opened. So the Prophet ﷺ has called wudu a key or miftah of salah. The easy to understand meaning that we all know is that without the key of wudu, salah is never accepted. Salah is never accepted. But if somebody makes wudu properly, caring about the sunan, the sunnah method of making wudu, which is going to come inshallah maybe today or tomorrow, actually today inshallah, then just like a key is known to open a door, that wudu is known to get their salah accepted, inshallah, in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. So salah is such a beloved thing to Allah subhanahu wa ta'ala that even the muta'alliqat, even the prerequisites, the affiliates of salah, they are also very beloved and important in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. We have read some hadiths before under a different background that just by making wuzu, Allah subhanahu wa ta'ala makes a person, makes the sins to shed away from the body of a person. So how beloved this act of wuzu will be in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. I have heard some mashayikh say that the whole suluk, the whole way to Allah subhanahu wa ta'ala, it is possible that with one wuzu the whole suluk can be traversed, can be traveled. If somebody does it properly and with care in their heart that I am going to stand before my Allah, I'm readying myself for that, the whole suluk can be sometimes covered by one wuzu which is done properly. Of course, that is the virtue of sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Similarly, what should be understood is that same thing holds true for the relationship between salah and Jannah. So if somebody does not have salah, they will not enter Jannah. If somebody does have salah and they care about their salah, Allah will open the door of Jannah for them. And this is proven from another hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that those who care about their salah, Allah subhanahu wa ta'ala promises that Allah will on His own responsibility make them enter Jannah. What I was saying, that the maker of the key takes responsibility that the key is going to work. And similarly, if I remember correctly, in the same hadith the Prophet ﷺ has said that those who don't care about their salah, Allah has no responsibility. Allah takes no responsibility for them. Unka Allah ke zimme koi zimma nahi, Allah ke haq mein koi zimma nahi hai. So جو یہ تعلق چابی اور جس طرح وضو اور نماز کا بتایا، اسی طرح نماز کا اور جنت کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ جو اس چابی کی حفاظت کرے اور چابی کو صحیح سے استعمال کرے، چابی کو لے کے آئے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے ضرور کھول دیں گے، اور جو نہیں لے کے آئے گا اس کا جنت میں جانے کا امکان نہیں ہے.
جو نماز سے بے پرواہی کرے، نماز کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جنت کا کوئی حق نہیں ہے، اس کا جنت پہ کوئی حق نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے، نماز کی فکر کرے، مفہوم ہے حدیث کا، تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے پر اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ذمہ لیتے ہیں اس شخص کا کہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جو چابی بناتا ہے وہ ذمہ لیتا ہے اس بات کی کہ وہ چابی کام بھی کرے گی، اور جو نماز کی پرواہ نہ کرے اس کا اللہ کے حق میں کوئی ذمہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ جو تحریم ہے تکبیر و تحلیل ہے تسلیم، تحریم سے مراد ہوتا ہے حرام ہو جانا، کوئی چیز حرام ہو جانا، ممنوع ہو جانا۔ تو تحریم و تکبیر سے مراد یہ ہے کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، پہلی تکبیر جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد بہت سی چیزیں ہم پہ حرام ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بات چیت کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، حتیٰ کہ لغو باتوں میں کسی بھی قسم کی محو ہونا، جان بوجھ کے لگنا، یہ ہمارے پہ حرام ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک طرح کا ایک اشارہ ہوتا ہے۔ عرب میں شاید پہلی بار کیا تھا کہ عرب لوگوں میں یہ رواج تھا کہ جب وہ کسی چیز کو اپنی کمر کے پیچھے ڈالتے تھے تو ایسا اشارہ کرتے تھے، تو اسی اشارے کو اللہ تعالیٰ نے پھر نماز کے لیے بھی فرما دیا کہ تکبیر تحریمہ واجب فرما دی، اور اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں یا کانوں تک اٹھائے جائیں، تاکہ ہر دنیا کی چیز کو ہم نے پیچھے ڈال دیا اور اب اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو گئے۔ سو دس از ہاؤ دا عربز یوز ٹو ڈو دیٹ، دے آر لیونگ ایوری تھنگ بیہائنڈ اینڈ اسٹینڈنگ اینڈ now turning or focusing towards something really important, so everything else is behind their back. So this is what Allah subhanahu wa ta'ala commanded to do at the beginning of prayer as well, that you leave everything behind and stand before Allah subhanahu wa ta'ala making this gesture. So this is takbir itself, is the first Allahu Akbar that we say. The raising of hands is a sunnah amal, but the takbir, the first takbir saying Allahu Akbar, that is farz, that starts the salah. So that is tahreem of salah, which means that after that takbir, these things that we can normally do, for example responding to salam of somebody, conversing with somebody, turning here and there, looking here and there, these things become impermissible. Wa tahliluha taslim, taslim means salam. When we say assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, which is the completion of salah, then that is a point where a person, these things become halal or permissible again. Tahleel. عن عثمان أنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن اس طرح وضو فرمایا کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی لے کر اس کو نکالا اور ناک کی صفائی کی، پھر 3 مرتبہ اپنا پورا چہرہ دھویا، اس کے بعد دایاں ہاتھ کہنی تک 3 مرتبہ دھویا، اس کے بعد بایاں ہاتھ کہنی تک 3 مرتبہ دھویا، اس کے بعد سر کا مسح فرمایا، پھر دایاں پاؤں 3 مرتبہ دھویا، پھر بایاں پاؤں 3 مرتبہ دھویا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے بالکل میرے اس وضو کی طرح وضو فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے وضو کے مطابق وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز ایسی پڑھی جو حدیث نفس سے خالی رہی، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ Narrated by Sayyidina Usman radiallahu anh, narrated from Sayyidina Usman radiallahu anh, that one day he made wuzu in this way, that he first put water over both his hands completely 3 times. Then he took water in his mouth, and he took water in his nose and cleansed it. Then he took 3 times, he washed his whole face with water. Then he washed his right hand
right arm up to the elbow, point of elbow, right hand forearm 3 times. Similarly did it to the left hand 3 times up to the elbow. Then he wiped a wet hand over his head. Then he washed his right foot 3 times. Then he washed his left foot 3 times. Then Sayyidina Usman radiallahu anhu said that I have seen the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he made wuzu just like this wuzu, and said that whoever makes wuzu as per my wuzu, like my wuzu, then reads 2 rakat salah, which is empty of hadith and nafs, then all their previous sins are forgiven, have been forgiven. اچھا، حدیث نفس کیا ہے؟ حدیث نفس، حدیث کہتے ہیں بات کو، نفس کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو انسان کا دماغ ایسا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ سوچتا ہی رہتا ہے اور اس میں مگن ہو جاتا ہے. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ نماز میں چاہے کتنا ہی دھیان دینے کی کوشش کریں، کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کا خیال آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ذہن کا رخ کہیں کا کہیں اور ہم پتہ نہیں اپنی سوچوں میں، خلاؤں میں، آسمانوں میں کہاں ہو کے آ جاتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضو کا طریقہ دکھایا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا کہ یہ وضو کا طریقہ دکھانے کے بعد فرمایا کہ جس نے اس طرح وضو کیا یعنی کامل وضو یہ ہے. اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھی جو حدیث نفس سے خالی رہیں، یعنی اس قسم کی سوچوں سے خالی رہیں، حدیث نفس سے خالی رہیں. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں ہم، اور جیسے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہیں. اور کیونکہ ہم اللہ کے حکم سے ہیں اس لیے ہم بہت اچھے ہیں. حضرت عارفی رحمہ اللہ کی ایک بات میں ذہن میں آئی ابھی. حضرت عارفی کا ایک تعلیمات کا ایک بڑا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ہم جیسے ہیں، جس حال میں ہیں، اللہ کی مرضی سے ہیں. جیسے بھی ہیں ہم اللہ کی مرضی سے ہیں. اگر ہم ایسے بنائے گئے ہیں کہ ہمارے اندر گناہ کرنے کا جذبہ ہے، داعیہ ہے، گناہ کرتے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب اللہ کی مرضی سے ہے. اور کیونکہ یہ اللہ کی مرضی سے ہے اس لیے ہماری بہترین حالت یہی ہے. ہم اگر فرشتے بھی ہوتے تو اس سے بہتر حالت میں نہیں ہوتے. اگر ہم کبھی کوئی گناہ نہ کرتے تو ہم اس سے بہتر حالت میں نہ ہوتے. میں بار بار سوچتا تھا ایک وقت میں کہ کاش میں اللہ تعالیٰ کے قابل ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کے قابل ہو جاؤں، اس قابل ہو جاؤں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار فرمائے، اپنی محبت فرمائے. اور جب کوئی چھوٹی موٹی بات ادھر ادھر کی ہو جائے تو بہت پشیمانی ہوتی تھی، بہت پریشانی ہوتی تھی کہ ساری کرائے پہ پانی پھر گیا. اتنی کوشش کری، اتنی محنت کری، اتنے عرصے تک اپنے آپ کو سنبھالا، اور پھر کوئی چھوٹی موٹی بات ادھر ادھر ہو گئی تو ساری کی کرائی محنت پہ پانی پھر گیا. تو آہستہ آہستہ پھر اس کی سمجھ آئی، حضرت سے پوچھنے کے بعد بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہم جیسے ہیں یہی اچھا حال ہے ہمارا، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہے. پتہ نہیں یہ بات میں کیوں کہہ رہا تھا. ہاں، تو حدیث نفس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. حدیث نفس یعنی ہمارا دماغ کا سوچنے کا طریقہ اور ہمارے دماغ کی یہ روش کی ایک یکسوئی حاصل ہوتی نہیں ہے. ادھر ادھر گھومنا ذہن کا یہ ہماری طبیعت ہے. لیکن کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے ہے اس لیے یہی اچھا ہے، یہی اللہ کی منشا ہے. کیونکہ عاشق کے لیے معشوق کی کہی ہوئی بات سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، چاہے وہ اس کو پسند آئے یا نہ پسند آئے. نماز میں ذہن کا ادھر ادھر چلا جانا، مجھے یاد دلائیے گا، میں یہ بات انشاءاللہ انگریزی میں دہرا دوں گا. I'll repeat it in English inshallah. First let me enjoy saying it in Urdu. So ہمارا نماز میں ادھر ادھر دھیان چلا جانا یہ اللہ کی مرضی سے ہے. اور عاشق کے لیے معشوق کی بات سب سے اچھی ہوتی ہے، چاہے وہ عاشق کو کی طبیعت پہ گراں ہو یا نہ ہو. نماز میں ادھر ادھر دھیان چلا جانا اس کو کوئی پسند نہیں کرتا. کوئی طبیعت سے یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، میں دھیان کہیں اور ہو. سب یہی چاہتے ہیں کہ دھیان پورا کامل کلیتاً اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ایسا ہوتا ہے کہ دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے. تو کیونکہ یہ اللہ کی مرضی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، اس لیے یہی بہترین حالت ہے. اور عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حکمت اس میں یہ ہے کہ جب انسان بار بار کوشش سے اپنے خیال کو واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لاتا ہے تو وہ گویا ہر لمحے مجاہدہ کر رہا ہے، اپنے اللہ کی طرف دوڑ کے آ رہا ہے. یعنی دماغ تو جا رہا ہے یہاں وہاں کہیں، اور وہ کھینچ کے اللہ پاک کی طرف لا رہا ہے، کھینچ کے اللہ پاک کی طرف لا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کیسا پیار آتا ہوگا اس بندے کے اوپر. اور پھر حضرت فرمان نے فرمایا کہ جس کے جسم نے سجدہ کیا یا اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا اور اس کے خیالات کہیں اور ہوئے، لیکن اس نے زبردستی سجدہ کیا، زبردستی رکوع کیا، تو گویا اس نے اپنے جسم کے ساتھ ساتھ ان خیالات کو بھی سجدہ کرا دیا، ان خیالات کو بھی رکوع کرا دیا.
اپنے نفس کو اپنے خیالات سمیت اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا. تو اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرما دی. تو عارف باللہ عارفین کی باتیں ہیں کہ بعض اوقات شیطان اس طرح کی بات ذہن میں ڈالتا ہے کہ تم کسی قابل نہیں ہو, کچھ ناکارہ ہو تم, بالکل تم کچھ کر ہی نہیں سکتے تم. تو اس موقع پہ حضرت کی باتیں, ہمارے بڑے مشائخ کی باتیں اگر ہمارے سامنے نہ ہوں تو انسان پاگل ہو جائے. اس لیے اللہ بات دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ دین کی صحیح سمجھ ہم تک پہنچائی. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ سادی زندگیاں گزار کے, ساری زندگی بہت قلیل چیز میں گزارا کر کے, گمنامی کی زندگیاں گزار کے, لیکن دین کا اتنا زبردست کام کر گئے, ایسا زبردست کام کر گئے کہ آج ہم ان کی باتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. حالانکہ مجد الملت رحمہ اللہ ایک صدی گزر گئی, لیکن ان کی باتیں ابھی تک جی جاتا ہے سونے کے پانی سے لکھوائی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے. تو حدیث نفس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خیالات بالکل ہی نہ آئیں. خیالات کا آنا وہ مضر نہیں ہے. ہاں حدیث نفس یہ ہے, اور حدیث نفس کا مضر ہونا اور نماز کی قبولیت میں مانع ہونا وہ یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کے ان خیالات میں مگن ہو جائے, اپنی کوشش سے ان خیالات میں مگن ہو جائے. مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور اس کی دکان ہے. جیسے ایک لطیفہ ہمارے ایک ٹیچر سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی, تو نماز کے بعد کنفیوژن ہو گیا. کنفیوژن یہ ہو گیا کہ بھائی 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے. تو ذرا سا آگے پیچھے بیک اینڈ فورتھ ہوا مقتدیوں امام کے درمیان. تو ایک مقتدی پیچھے والی صف سے آئے, کہتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ نے 3 رکعت پڑھی ہیں. تو امام صاحب کہنے لگے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے میری ہیں 4 دکانیں ہیں اور ہر رکعت میں ایک دکان کا میں حساب کر لیتا ہوں. تو آج جب میری نماز ختم ہوئی تو 3 ہی دکانوں کا حساب ہوا تھا کہ نماز ختم ہو گئی, تو اس لیے آپ نے 3 ہی رکعت پڑھائی ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب خیال تو آئیں گے لیکن خیال میں جان بوجھ کے مگن ہونا, یہ ہے حدیث نفس, یہ ہے حدیث نفس. اور یہ ہے معنی نماز کی قبولیت میں کہ انسان نماز کی طرف سے دھیان ہٹا کے خود اس خیال میں مشغول ہو جائے. سو I'll repeat it inshallah. If I miss something you can mention. That what is hadith nafs? The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, he showed the perfect wuzu, that this is how you have to make wuzu. And then if somebody makes wuzu like this and then prays 2 rakat before Allah subhanahu wa ta'ala, and these 2 rakat does not have to be nafil. Even if somebody makes wuzu and they don't have to be 2 rakat, you make wuzu, you make a good wuzu according to sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You stand for a first salah, 3 rakat, 4 rakat, 2 rakat, whatever, or sunan or wajibat, whatever, any salah. But that salah is pure from hadith and nafs, things of the nafs, talk of the nafs. Hadith means talk, nafs means the self. So the way Allah subhanahu wa ta'ala has made us, even if we try, if you sit in a lone dark room and tell yourself that I'm not going to think anything, it's not possible for us. It's not possible for us. Our mind is such that it will think something. And before we can even realize it, we would have thought so many things that we would then say that, oh fine, look what I've thought. I was saying that I'm not going to think anything, and I've thought so many things in the past few seconds. So because we are like that, we have to understand that how did we become like this? How did we become like this? We became like this by the command and order of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has made us like this. Allah has made us like this. And for a lover, the will of the beloved is the topmost priority. If the beloved has made us that way, if the beloved has commanded us to be this way, then that is the best thing for us. That us with all our imperfections, that is the best way for us. Because this is the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So if we think against the will of Allah subhanahu wa ta'ala, if we want to be perfect, which I was saying that for a very long time I kept on thinking that how can I become worthy of Allah subhanahu wa ta'ala? How can I become worthy of Allah subhanahu wa ta'ala? I keep on holding myself back with even the mind, whatever realization, to whatever extent I can realize those sins and disobediences or going away from the best. I keep on trying myself, keeping myself away from that. Still I falter. A week would pass and I'll falter. 2 weeks will pass and I'll make a mistake. And then I will lament and I will cry and I literally want to kill myself. That why can I never ever become worthy of Allah subhanahu wa ta'ala? But as the time passed, I understood that the way I am, that is the way I am beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. And
talking about becoming worthy of Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ تعالیٰ کے قابل بننا, تو بھائی اللہ تعالیٰ کی صفات میں رحم بھی تو شامل ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات میں معاف کر دینا بھی تو شامل ہے. تو معاف کر دینے, جس کی صفت معاف کر دینا ہو, جس کی صفت رحم کرنا ہو, اس کے قابل کیسے بنیں گے ہم پرفیکٹ ہو کے؟ If we were perfect, then how will we be worthy of the quality or the attribute of Allah subhanahu wa ta'ala, which is to show mercy? You understand? That Allah has a quality that He shows mercy. So who is going to be worthy of being shown mercy to? The one who is imperfect. Who is going to be worthy of being given forgiveness? The one who has committed mistakes. So us having these imperfections are in a way worthy of Allah subhanahu wa ta'ala, because we are worthy of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. We are worthy of the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. So Arfi rahimahullah used to say that the way we are, the thing that we should understand is that the way we are because of the will and command of our beloved Allah subhanahu wa ta'ala. And that is the superior most station for us, because this is submission. This is the essence of submission. No matter if you like it or not. Nobody likes to think about here and there in the salah. But if that happens, then it happens because of the will of Allah subhanahu wa ta'ala, then that is His will. That is His will. So that is the best station. And then He has asked us at the same time, He has asked us to bring back our concentration to Allah subhanahu wa ta'ala, bring back our focus to Allah subhanahu wa ta'ala. So the Arfi rahimahullah explained that when you do that, think about what you are doing at that very moment where your mind wants to run away. It is like a horse that wants to run away here and there, and you are keeping on pulling it back to Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine what you are doing. You are doing the best of the things, because you are sacrificing for Allah subhanahu wa ta'ala. You are pulling yourself back every single time. You are pulling yourself, as soon as you realize, you pull yourself together and towards Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine how beloved you become to Allah subhanahu wa ta'ala. That effort, that sacrifice that you are doing, that you are showing to Allah subhanahu wa ta'ala, that is what is required. That is what is required. And if somebody has these thoughts and they still make ruku', they still make sajda, then in the words of Sayyidina Arfi rahimahullah, you are actually doing what? Not only is your body making sajda or ruku' to Allah subhanahu wa ta'ala, but you are making these thoughts make sajda and ruku' to Allah subhanahu wa ta'ala. So how beautiful is that? So hadith nafs is not that no thoughts will pass your mind. Hadith nafs is that you indulge on purpose in these thoughts. And I told a joke that there was this time, once upon a time, there was this Jamaat and the Imam Sahib was like me. So he forgot that he has led 3 rakat or 4 rakat. And people started to have a back and forth after the salah that Imam Sahib, you have prayed 3 rakat or you have prayed 4 rakat. So a person came from the last saf and said that I tell you, you have prayed 3 rakat. So Imam Sahib said, what is your proof? What evidence do you have? He said, look, I have 4 shops. In each rakat I do the accounts of 1 shop. So today I had only completed the accounts of only 3 shops and salah ended. So therefore it is proof that you only prayed 3 rakat. Anyway, the problem arises when we ourselves on purpose indulge in the thoughts that are passing our mind. جو وساوس ہیں, جو خطرات ہیں, there's different gradients to it. خطرہ پھر وسوسہ بنتا ہے, پھر وہ عمل بن جاتا ہے. No need to get into details. But things that pass, then things that we think about, then we act upon them. So even if we start to consciously think about something, that is when the problem comes. That is hadith nafs, that you start engaging with that thought. Let it come, let it pass, pull yourself back towards Allah subhanahu wa ta'ala. Your salah is accepted and very valuable in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. It's free of hadith nafs. So if somebody does that they make a perfect wuzu and they pray any salah in that manner, اس حدیث سے بھی وہ مسئلہ معلوم ہو رہا ہے کہ سب سے چھوٹی نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہی ہوتی ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1 رکعت کے وتر پڑھ لو یا 1 رکعت نفل پڑھ لو. ایسا کچھ نہیں ہوتا. کسی حدیث میں ایسی 1 رکعت کی نماز نہیں ملتی. تو 1 رکعت نماز نہیں ہوتی, 2 ہی رکعت ہوتی ہے. مختصر سے مختصر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ 2 رکعت ہی بیان فرمائی ہے. So the shortest salah that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has advised anywhere, the rak'atayn means 2 rakat, right? The Prophet sallallahu alaihi wasallam has basically said that even a little salah, the smallest of salah prayed, which is 2 rakat, even that will erase all your sins. So this also proves that the smallest salah is 2 rakat, not 1 rakat.
اچھا بہرحال یہ ساری محبت کی باتیں ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اس کے لیے یہ سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن پاک میں کہ یہ نماز یہ جو ہے یہ بہت سخت ہوتی ہے ان لوگوں پر سوائے ان لوگوں کے جو واقعی اللہ سے تعلق رکھے ہیں. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے آسان ہوتی ہے, باقی ہر ایک کے لیے مشکل ہوتی ہے. اور جس سے تعلق ہو اس کے لیے قربانی دینا آسان ہوتا ہے. ایک واقعہ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو, حکایت زیادہ ہے میں کس طرح معلوم ہوئی تو الگ بات ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی تو بڑی تفصیلی زیارت ہوئی اور اس میں ایک واقعہ حضرت نے بتایا. اب یہ سب اہم نہیں ہے کہ وہ خواب آیا اور زیارت ہوئی, سب اہم نہیں ہے, جو بات بتا رہا ہوں وہ اہم ہے. تو خواب میں نے دیکھا کہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے گرد بیٹھے ہوئے, حضرت پیر پھیلائے ہوئے, جیسے ذوق کی وجہ سے لوگ پیر پھیلا لیتے ہیں, حضرت پیر پھیلائے ہوئے. تو میں پیروں کے جب میں آیا مجلس سے پہلے شروع ہو چکی تھی, حضرت میں دیر سے پہنچا تو جا کے بیٹھا تو پیروں کی طرف بیٹھا تو حضرت نے پیر کھینچ لیے. ایسے سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں. تو مجھے اندازہ ہوا خواب میں کہ حضرت کو اس سے تکلیف ہوئی میرے پیروں کی طرف, تو میں اس طرف سے ہٹ گیا اور دوسری طرف بیٹھ گیا تو حضرت نے اس طرف سے پیر کھینچ لیے. پھر حضرت مسکرائے کہنے لگے کہ آپ جتنی دفعہ اٹھیں گے میں اتنی دفعہ پیر کھینچ لوں گا, آپ نے جس طرف آپ بیٹھیں گے اس طرف سے پیر کھینچ لوں گا میں. اور بات یہ ہے حقیقت میں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے, اس کے لیے قربانی دی جاتی ہے. پھر حضرت نے واقعہ بتایا, واقعہ اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ ہوتا کسی کتاب میں بھی لکھا ہوں, میں تو بس اسی طرح معلوم ہوا کہ حضرت نے بتایا کہ ایک بڑے میاں تھے اور ان کی عمر بہت ضعیف ہو گئی تو ان سے پہ سیدھا نہیں چلا جاتا تھا, وہ جھک جھک کے بیٹھ کے ایسے اکڑوں بیٹھ کے چلتے تھے. تو ان کی اہلیہ جو کہ اتنی ضعیفہ نہیں تھیں انہوں نے بھی ویسے ہی چلنا شروع کر دیا, جھک جھک کے بیٹھ کے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ تو صحت مند ہیں, آپ کیوں ایسے جھک جھک کے چل رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح سے جھک کے چلتی ہوں تو کیونکہ میرا شوہر ایسے چلتا ہے تو میں اس کی محبت میں اذیت برداشت کرتی ہوں, اور پھر یہ بھی کہ میں اس کی نگاہوں کے سامنے رہتی ہوں اور وہ میری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے. تو بہرحال یہ بات واقعہ تو ایسے میں بیان کر دیا. بات حقیقت یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے, اس لیے قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہم پڑھ لیں گے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ہم پڑھیں گے, بہت حدیث پڑھیں گے, بہت چیزیں پڑھیں گے, فلاں چیز سے یہ ہو جاتا ہے, فلاں چیز سے وہ ہو جاتا ہے, لیکن ہر دفعہ عمل مشکل ہی رہے گا, عمل مشکل ہی رہے گا. عمل حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے, اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے محبت کرنے والوں کے سینوں سے. اس میں کوئی لگی لپٹی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, کوئی کنفیوژن, کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں اس بات میں کہ آپ حدیث کی کتاب صفحے سے صفحے تک پڑھ جائیے, شروع سے آخر تک پڑھ جائیے, قرآن شریف کی تفسیریں آپ خوب پڑھیے, جی بھر کے پڑھیے, لیکن یہ آپ کا علم وہی ہوگا کہ آپ کے جیسے کمر پہ وزن لگتا جا رہا ہے, لگتا جا رہا ہے, لگتا جا رہا ہے, اس وزن کی قدر نہیں آئے گی, وہ دل میں نہیں اترے گا, وہ آسان نہیں ہوگا آپ پہ, عمل کرنا آسان نہیں ہوگا جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کسی اللہ والے سے حاصل نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیز نصیب فرما دے. مختصر یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو مجاہدات ہیں, مختصر مجاہدات ہیں, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج کل کے دور کا ہمارا مجاہدہ ہے ہی کیا, صبح اٹھ کے چاہے پانی ٹھنڈا ہو چاہے گرم ہو وضو کر لیں, دوڑ کے مسجد چلے جائیں, نماز پڑھ لیں, بس یہ ہمارا مجاہدہ ہے. ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ نہ ہم سے تلواریں چلانے کا مانگا جا رہا ہے, نہ ہم سے جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دینے کا تقاضا ہے, نہ ہم سے دور دراز اہل خانہ کو چھوڑ کے کہیں جانے کا تقاضا ہے. جو انبیاء نے مجاہدے کیے, جو مجاہدین مجاہدے کرتے ہیں, عام امت سے تو یہ مجاہدہ مانگا ہی نہیں جا رہا اس وقت. ہمارا مجاہدہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کتنا آسان کر دیا, اور نواز اس پہ اسی طرح رہے جیسے بڑا مجاہدہ کیا گیا ہو, جیسے بڑا عظیم مجاہدہ کیا کسی نے. حالانکہ کیا حقیقت ہے, وضو کرنا, 2 رکعت پڑھ لینا, دوڑ کے مسجد آ جانا, لیکن ہم سے یہ بھی نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں محبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے, ہمیں اللہ کی پرواہ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کی پرواہ حاصل ہو جائے گی, جو اپنے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں آ جائے گی, یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کیا احسانات کیے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا نوازتے ہیں, ہماری کتنی خیال رکھتے ہیں, ہماری کتنی پرواہ فرماتے ہیں.
ہماری چھوٹی چھوٹی چیز کا ایسا دھیان رکھتے ہیں. جب یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے بن جائے گا محبت کا تو یہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی. لیکن یہ تعلق بنتا اسی طرح ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھا جائے اور اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں منتقل کی جائے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہزاروں سال لوگ کوشش کریں, کبھی اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے سینے سے حاصل کی جائے. بس اس کے علاوہ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اور یہی طریقہ ایک واحد ہے جس سے دین کو آسان بنایا جاتا ہے, دین پہ عمل کو آسان بنایا جاتا ہے. میں بات پھر لمبی ہو جائے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو ایسا ایک دم جو ٹرانسفارم کیا, وہ کیا ٹرانسفارم کیا, کس طرح ٹرانسفارم کیا, کتنے خطبات دیے, کتنی کلاسز میں پڑھایا, کتنی تفسیریں پڑھائیں, کتنی حدیثیں پڑھائیں, کتنے لیکچرز دیے, کیا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک نظر پڑتی تھی اور دنیا تبدیل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل تھے, وہ نسبتیں بھی کامل منتقل فرمایا کرتے تھے. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر نظر پڑ جاتی تھی, ایک پلک جھپکنے کے برابر نظر پڑ جائے, فوراً کیفیت احسان اس شخص کو حاصل ہوتی تھی. اس لیے تمام صحابہ کو بالاتفاق کیفیت احسان حاصل تھی. بہرحال, so what I'm saying is that these things require sacrifice. All of these things require sacrifice. And in these days, what is our sacrifice? Very small things. You wake up, either the water is cold or the water is warm, you make wuzu and you run to the masjid. Now the cold weather is coming and we'll find out that this is our mujahida. This is our mujahida. We have a car that will become warm within minutes. We drive in a warm car to the masjid. We stand before Allah subhanahu wa ta'ala. This is our mujahida. We are not being asked to leave our family. We are not being asked to put our life on the line. These mujahidat, these sacrifices, these struggles the Anbiya did, the people of the old times did, and even today people are doing. It is a mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala is not asking from us those kind of things. And still Allah is granting as if we are making a great sacrifice. But we are not willing to even make little sacrifice for Allah subhanahu wa ta'ala. The reason is that we do not have a connection of love with Allah subhanahu wa ta'ala. We will read many hadiths. This is the third volume of this book, the 40th hadith we read, I think, 37, 38 hadith. But the action on these hadiths, or you read multiple tafasir, you become a scholar of tafsir of Quran. You become the best qari, you recite it the most beautifully. But all of that is going to stay like a load on your back. It's not going to enter in your heart. The way you get the love of Allah subhanahu wa ta'ala in your heart is only from the heart of somebody who loves Allah subhanahu wa ta'ala. There's simply no other way. If somebody has some other way, they should come forth. For thousands of years this has been the practice. For hundreds of years this has been the practice. The Prophet ﷺ, this is how he trained his Sahaba. This is how he immediately transformed the lives of Sahaba. The Prophet ﷺ did not give lectures. The Prophet ﷺ, how many hadiths the Prophet ﷺ made his Sahaba memorize? How many ayat of the Quran or tafsir the Prophet ﷺ made his Sahaba memorize? The moment he would lay his eyes on the Sahaba, their lives, their hearts will transform. So what was that? Only and only something that comes from the heart. Something that comes from the heart. And that is the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqeen. O people, fear Allah and be with the people who are truthful, who have this in their heart. Be with them, steal it from their hearts and you'll get it too. And then life will become easy. Then deen will become easy. Acting upon what is asked of you will become easy. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us an understanding. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, please make us your beloved. Ya Allah, Ya Allah, you make yourself our beloved. Ya Allah, give us that love which is credible. Ya Allah, Ya Allah, make us, Ya Allah, the ones who are madly in love with you, Ya Allah, who care about you in their life, Ya Allah. Ya Allah, we are all sitting before you. We have our hands raised before you. Ya Allah, none of us is better than the other, Ya Allah. We don't know who is accepted in your eyes, Ya Allah. Ya Allah, but even if one of us is accepted in your eyes, Ya Allah, Ya Allah, by virtue of them, Ya Allah, Ya Allah, by virtue of them being sitting among us, Ya Allah, and raising their hands, Ya Allah, Ya Allah, you accept our sitting here as well, Ya Allah. And Ya Allah, you grant us your love, Ya Allah. You grant us your love, Ya Allah. Ya Allah, you grant us that love which will make following the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and acting upon your commands easy for us, beloved for us, Ya Allah. And Ya Allah, you grant us that love which will make disobedience and sinning and running away from you harder than death for us, Ya Allah. Worse than death, Ya Allah. Make us fear, Ya Allah, disobedience more than death, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, make our life peaceful, calm and comforting and easy, Ya Allah.
Ya Allah, grant us a special connection with you, Ya Allah. Ya Allah, make us live our life according to that connection, Ya Allah. Ya Allah, make us die on that connection, Ya Allah. Ya Allah, when we see you, Ya Allah, make it the proudest moment of us, Ya Allah. Ya Allah, when we pass away, make it that moment where we are the most beloved to you, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, please accept all these honors for us, Ya Allah. Whatever we could ask, please grant us that. Whatever we did not ask, we should have asked, Ya Allah, please grant us that. Ya Allah, there's so many people sitting here, and there's so many people who come to this place, and Ya Allah, everybody has needs in their life, and the biggest of all of us, the biggest need for all of us is to get you in our life and maintain a connection with you, Ya Allah. Ya Allah, you grant us all that, Ya Allah. Ya Allah, you take care of all our worldly needs and the needs of our spirituality and the needs of our religion and the needs of whatever needs that are there that we may realize or may not realize, Ya Allah. Ya Allah, you are our creator, you are our sustainer, you give us breath, you make our heart beat, you give us food. Ya Allah, you gave us life, you will give us death. Ya Allah, to you we are going to return. Ya Allah, in all those things, Ya Allah, we are dependent upon you, Ya Allah, and very much in need of your mercy, Ya Allah. So do not deprive us of your mercy, Ya Allah. Do not deprive us of your mercy, Ya Allah. Do not turn us away, Ya Allah. Ya Allah, we are weak, Ya Allah, but we are sitting here, Ya Allah, and we are accepting our weaknesses, Ya Allah. Ya Allah, you accept our sitting before you, Ya Allah. Ya Allah, you accept our raising our hands before you, Ya Allah. And Ya Allah, you grant us, Ya Allah, all the good things in life, Ya Allah. All the good things in life, Ya Allah. Ya Allah, make our life an asset for the hereafter, Ya Allah. Ya Allah, please accept our sitting here, our gathering here, and Ya Allah, grant barakah, plenty, abundance, and comfort, and Ya Allah, goodness in all that you have given us. Ameen ya Rabbal Alameen. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Sayyidina wa Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. Ameen bi rahmatika ya arhamar rahimin.